والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام فرمایا ہے. ان میں جو کھلی ہیں انہیں بھی اور جو چھپی ہے انہیں بھی. اسم یعنی گناہ کو حرام فرمایا، ناحق زیادتی کو حرام فرمایا، اس بات کو حرام فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرو جن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور اس بات کو حرام کیا کہ تم اللہ کے ذمے وہ لگاؤ جنہیں تم جانتے نہیں. اور ہر امت کے لیے ایک مقرر وقت ہے، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے مقررہ، تو پھر وہ ایک ساعت کے لیے بھی نہ پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. سورۃ الاعراف کی 33 اور 34 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. کل ہمارے سامنے یہ باتیں آئی کہ اس سے پہلے کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر نکیر فرمائی کہ جو زینت کی چیزیں ہیں اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کو کس نے حرام قرار دیا؟ یعنی جو حلال ہے ان کو حرام کرنے کی بات کدھر سے آئی؟ یہ بات بیان کرنے کے بعد اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام ہیں ان کو بیان فرمایا. اب جو چیزیں حرام ہیں وہ ساری کی ساری اس آیت کریمہ میں بیان نہیں کر دی گئی ہے، بلکہ حرام کردہ چیزوں میں جو اصولی چیزیں ہیں اور جن کی حرمت پر تمام شریعتوں کا اتفاق رہا ہے، اور جن کی حرمت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی طور پر اور کسی بھی وقت کسی بھی حال میں حلال نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہوئی ہے. کچھ حرام کردہ چیزیں کیا ایسی بھی ہیں جو کبھی حلال ہو جا سکتی ہے؟ تو علماء نے مثال کے طور پر یہ بات کہی کہ جیسے مردار ہے اور لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت ہے،
تو ان کے سلسلے میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے کہ جان کے لالے پڑ جائے اور کچھ بھی نہیں کھایا جائے، اگر تو آدمی مر جائے، تو اس حد تک کہ جس حد تک جان بچانے کے لیے ضروری ہو، یہ حرام چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ حلال۔ لیکن یہ جو حرام چیزیں ہیں نا، وہ کسی بھی طور پر حلال ہونے والے نہیں، یہ کبھی حلال نہیں رہی۔ تو یہ اصولی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔ اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ یہ جو ترتیب ہے نا، فواحش، اسم، بغی، اور پھر شرک، اور پھر اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کے بات کرنا، یہ جو ترتیب ہے نا، تو یہاں ادنا سے اسفل سے اعلیٰ کی طرف، ادنا سے اعلیٰ کی طرف جانے کی بات ہے۔ یعنی پہلے بڑے گناہ کو بیان کیا، پھر اس سے جو بڑا ہے خطرناکی کے اعتبار سے اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ خطرناک ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو ہر ایک خطرناک ہے، صرف یہ بات ہے کہ زیادہ خطرناک کون سا ہے اور کس کے اثرات زیادہ غلط طور پر سماج اور معاشرے میں پڑنے والے ہیں، ان کو ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ پہلے نمبر پر کہا کہ فحش جو چیزیں ہیں اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ فاحشتن کی جمع فواحش ہے، اور لغت کے ایک امام ہیں، امام کفوی، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں فحش کا لفظ یا فاحشہ کا لفظ جہاں بھی آیا ہے، یہ زنا کے لیے اور متعلقات زنا کے لیے آیا ہے، یعنی زنا کے لیے اور زنا سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے لیے۔ تو یہاں رہ کر غور کریں گے پیچھے جا کر چند آیات، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کہ جب یہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء اجداد کو اس طریقے پر پایا ہے، انہیں سے یہ چلا آ رہا ہے۔ تو فاحشہ کا جو لفظ ہے وہ یہاں کس معنی میں؟ تو زنا کے ایک متعلق کے معنی میں، اور زنا کا ایک متعلق کیا ہے؟ تو زنا کا ایک متعلق ہے برہنہ ہونا، بے لباس ہونا۔ ظاہر سی بات ہے کہ برہنہ ہونا کیا ہے؟ یہ شہوت کو بھڑکانے کا ذریعہ ہے، اور آدمی کے اندر شہوانی طور پر جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا، لباس کے ذریعے سے اور دیگر بہت سارے اہتمامات کے ذریعے سے ان کو دبا کر رکھنے کا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا۔ یہ ننگا ہونا، بے لباس ہونا، یہ اس جذبے کو بھڑکانے کا ذریعہ۔ تو یہاں فحش کا لفظ متعلق زنا کے لیے استعمال ہوا۔ امام کفوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ ہر جگہ فحش کا لفظ زنا اور متعلقات زنا کے لیے آیا ہے، سوائے ایک جگہ کے۔ کیا ہے وہ؟ تو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور فحشاء کا حکم دیتا ہے۔ تو بغوی کہتے ہیں، کفوی کہتے ہیں کہ یہاں صرف بخیلی کے معنی میں یہ لفظ آیا ہے۔ بقیہ قرآن کریم میں جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے نا، ہر جگہ یا تو زنا کے لیے یا زنا سے تعلق یعنی بے حیائی سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے لیے۔ اب کہتے ہیں علماء کہ فاحش کا لفظ استعمال کیا گیا، اور فاحش کا مطلب ہے وہ جو بالکل کھلا ہے، یعنی جس کا برا ہونا بالکل نمایاں ہے، اور جس کو محسوس کرنے کے لیے کچھ زیادہ ضرورت کی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان زنا کا اور متعلقات زنا کا غلط ہونا کیا ہے؟ یہ بالکل نمایاں ہے۔ تو زنا بھی حرام ہے، اور زنا سے متعلق جتنی چیزیں ہیں نا، سب فواحش ہے اور سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے بات تو آ گئی ہے، لیکن پھر دوہرا رہا ہوں کہ
شریعت نے کہا کہ ایاکم التعری، ننگا ہونے سے بچو، اور کہا کہ احفظ عورتک، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیوی کے اور اپنی لونڈی کے، غلام کے، اور کہا کہ مرد مرد بھی ایک دوسرے کی شرمگاہ کی طرف نہیں دیکھے، اور عورتیں بھی ایک دوسرے کی شرمگاہ کی طرف نہیں دیکھے۔ اب یہ تو تصور ذرا اس طور پر ہے کہ مرد ہے نا، تو اس میں کیا ہے، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ جو دیکھنا ہوتا نا، یہ تہییج الشہوہ، شہوت کو بھڑکانے کا ذریعہ ہے، اور بے لباسی سے منع کیا۔ تو آدمی بے لباس ہے، اچانک کسی کی نظر پڑتی ہے نا، تو ایک خاص قسم کی کیفیت سے دو چار ہوتا، اور وہ کیفیت کیا ہے؟ تو وہ کیفیت اصل میں شہوت کو بھڑکنے اور مزاج کو خراب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس طرح سے فواحش کھلی ہوں یا چھپی ہوں، کھلے طور پر فواحش کیا ہے؟ تو کھلے طور پر فواحش یہ کہ جن کو سارے لوگ جانتے کہ یہ غلط ہے، زنا کا عمل ہے، کیا ہے؟ فواحش ہے، کھلا ہے۔ اسی طرح لواطت کا عمل ہے، یعنی لڑکوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ غلط حرکت کرنے کا عمل، یہ بھی کھلی ہوئی چیز ہے، اس کی بے حیائی۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا، تو ہر جگہ کہا کہ اتأتون الفاحشہ، فاحشہ کا ارتکاب کرتے ہو تم، یعنی ایسی چیز کا کہ جس کا غلط ہونا، جس کا برا ہونا، اور جس کا بے حیائی پر مبنی ہونا بالکل واضح ہے، اس کا ارتکاب کرتے ہو، وہ ہے۔ اور چھپی ہوئی چیزیں کیا ہے؟ تو چھپی ہوئی میں برہنہ ہونا، چھو لینا کسی کو، دیکھنا، نگاہیں ڈالنا غلط طور پر، شہوت کے طور پر، یہ۔ اور چھپی ہوئی چیزوں میں وہ ساری چیزیں جو متعلقات میں بے پردہ ہونا، عورت اور مرد کا خلوت اور تنہائی میں ہونا، تو ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ حرام قرار دیا ہے۔ اور کسی بھی چیز کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یا تو ممانعت آئی ہے، اور کہیں آگے بڑھ کر سخت وعید کی بات کی گئی ہے۔ تنہائی کے سلسلے میں کہا کہ جب ایک مرد اور ایک عورت تنہا ہونا، تو تیسرا کون ہوتا ہے وہاں؟ کہا کہ شیطان ہوتا ہے۔ پوچھا افرأیت الحم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تنہائی میں نہیں جانا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایاکم الدخول علی النساء، عورتوں کے پاس تنہائی میں نہیں جانا، تو آپ یہ بتلائیں کہ شوہر کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، بھائی وغیرہ جو جڑے ہوئے لوگ، ان کے سلسلے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الحم الموت، حمو کیا ہے؟ یہ تو موت ہے۔ تو یہ تعلقات کے لیے اور پھر صحیح دینی زندگی کے لیے، عفت کے لیے موت کا سامان ہے یہاں تو اور زیادہ خطرہ ہے۔ اور جس طرح موت سے احتیاط کرنا چاہیے نا، بچنے کی کوشش ہوتی ہے، اس کے اسباب اختیار کیے جاتے بچنے کے، اسی طرح اس سے بھی بچنے کی فکر اور کوشش ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلے نمبر پر ہے۔ اب اس ترتیب سے آ کے پھر اثم کا لفظ آیا۔ اسم کہتے وہ گناہ کے جس کے اثرات اپنی ذات تک رہے، اور بغی پھر کا لفظ آیا، کہا کہ یہ وہ زیادتی اور گناہ ہے کہ جس کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے، مال پر، عزت پر اور جان پر۔ یہ زیادتی ہے، ناحق کسی کو تکلیف پہنچائے، مالی اعتبار سے پہنچائے یا جانی اعتبار سے پہنچائے یا عزت کے اعتبار سے، حرام قرار دیا۔ آخر میں کہا کہ شرک حرام قرار دیا، اور آخر میں یہ کہا کہ اللہ کے سلسلے میں ایسی باتیں کہو کہ جن کو تم جانتے نہیں۔ تو پہلا جو ہے نا فواحش، اس کے سلسلے میں علماء نے لکھا کہ یہ شہوت کو بگاڑنے اور خراب کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسرا بات میں اسم اور بغی کی جو بات ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ یہ غضب اور طاعت کے جو جذبات انسان کے اندر رکھے ہیں نا، تو یہ غضب کو غلط رخ پر دینے کا ذریعہ ہے، یعنی زیادتی، غلط استعمال، غصے کا غلط استعمال زیادتی کی شکل میں۔ اور شرک کے سلسلے میں علماء نے لکھا کہ یہ عدل کے تقاضوں کو پامال کرنے والی چیز ہے۔ سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ شرک کیا جائے۔ اور چوتھی جو چیز ہے، بلکہ پانچویں بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے سلسلے میں کہا کہ یہ علم کو پامال کرنے اور رودنے والی چیز ہے۔ کون سی چیز؟
اللہ کے سلسلے میں وہ باتیں کہو جو آپ کو معلوم نہیں ہے. نہیں معلوم ہے کا مطلب ہے کہ اپنی بات کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے سمجھ رہے کہ یا سمجھا رہے ہیں کہ کس کی بات ہے یہ؟ اللہ کی. تو اللہ کی بات ہی کا نام علم ہے. اور اپنی طرف سے جب کوئی بات کہیں گے نا تو اس علم کو کیا کر رہے ہیں؟ دفنانے کی کوشش کر رہے ہیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس ترتیب کی بنیاد پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس سے پہلے شرک کا ذکر ہے. تو یہ جو بعد والی چیز ہے نا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ شرک سے بھی زیادہ گھناؤنی اور خطرناک حرکت ہے. کیوں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ جو چیز ہے نا اس کی بنیاد پر ساری چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں. تو شرک کی اصل ڈھونڈیں گے کیا ہے وہ؟ تو شرک کی اصل بے علمی ہے. بے علمی اپنی طرف سے بات ہے نا. نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک پھیل گیا تو وہاں جو تفصیل عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا نا کہ کیسے آغاز ہوا شرک کا. تو نیک لوگ تھے کچھ لوگ کہ ان کا انتقال ہو گیا، شیطان آیا اور ان کی محبت کے حوالے سے ان کو یاد رکھنے کے لیے نسخہ بتایا کہ تصویر ان کی بنا لو. تو آگے انہوں نے کہا کہ فلما نسی العلم، جب علم جاتا رہا یعنی حقیقی جو چیز ہے نا علم وہ چلا گیا پھر ان کی عبادت ہونے لگ گئی. تو علم کے خلاف جب حرکت ہوتی ہے نا تو سارے مسائل اور سارے فسادات پیدا ہوتے ہیں. اور دنیا میں جتنی برائیاں ہیں نا خاص طور پہ شبہات سے متعلق برائیاں جو ہے نا سب کے پیچھے کیا ہے؟ تو علم کے خلاف لڑائی ہے اور علم کے خلاف بغاوت ہے. اور بدعات پوری کی پوری کس پر قائم ہے؟ تو بدعات پوری کی پوری ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون پر قائم ہے. بدعات ساری کی ساری کیا ہے؟ اللہ کے خلاف وہ بات کرنی ہے جو اللہ نے کہی نہیں ہے. تو جو بات اللہ نے نہیں کہی اس کے کہنے سے شرک بھی وجود میں آتا ہے، بدعات بھی وجود میں آتی ہے. اور مختصر طور پر اگر کہیں گے نا تو یہ کہیں گے کہ پورا کا پورا دین اس کی بنیاد پر بگڑ جاتا ہے. الہی دین کے بالمقابل کیا ہے؟ ارضی یعنی زمین سے متعلق، اور فرضی یعنی بناوٹی دین کا وجود ہوتا ہے. اس لیے یہ بہت خطرناک چیز ہے اور سب سے بڑا جرم ہے اس ترتیب میں. تو اب اس حوالے سے بات ہماری ہوتی رہی ہے کہ ہم دین کے حوالے سے جب کوئی بات آئے نا تو اگر قطعی طور پر ہم کو پتہ ہے کہ یہ بات دین میں ہے تب تو ٹھیک ہے زبان کھولیں، ورنہ کیا ہے؟ تو ورنہ جلد بازی سے پرہیز کرے. نہیں ایسا ہو سکتا ہے نا تو ہمارے سوچنے سے کہ ایسا ہو سکتا ہے دین نہیں بنتا ہے. ہو سکتا ہے، ہوگا، کہتے ہیں، یہ جو اسٹائل ہے اور طرز ہے نا بولنے کا یہ نہیں. قال اللہ اور قال الرسول، اللہ نے کہا ہے قرآن میں ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں. اب یہ قرآن میں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، اس کو کہنے کے لیے کیا ہے؟ تو بصیرت اور گہرائی اور واقعی طور پر علم ہونا ضروری ہے، اپنی طرف سے نہیں کہ پھر تو وہی بات ہو جائے گی. تو اس لیے جب دین کے حوالے سے بات آئے نا زبان کو کیا کرنا چاہیے؟ روکنا ہے، کھولنا نہیں ہے، اصلاً روکنا ہے جب تک کہ واضح اور قطعی دلیل کا علم نہیں ہو. نہیں ہے تو پھر خاموش رہیے، عافیت اسی میں ہے. اپنے لیے بھی عافیت ہے اور دوسروں کے لیے بھی عافیت اسی میں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین کے لیے عافیت اسی میں ہے. دین کے لیے دین بگڑتا اس بنیاد پر کہ اپنے منہ کی باتوں کو کیا کر لیتے لوگ دین بنا کر پیش کرتے ہیں. اور یہاں جو جس بگاڑ کا ذکر ہو رہا نا پس منظر معلوم ہے شرک کر رہے ہیں، اور پس منظر کیا معلوم ہے کہ بے حیائی کا مظاہرہ کر ننگے طواف کر رہے ہیں اور سب کس کے ذمے لگا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ کے ذمے. تو دین کے نام پر جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا سب لگائی ہوئی ہیں، اور لگانے کی بنیاد پہ آج فلاں مذہب ہے، یہ فلاں مذہب ہے، یہ فلاں مذہب ہے. اگر علم کی بنیاد پر بات ہوتی نا اور علم کے خلاف بگاڑ نہیں پیدا ہوتا نا تو اتنے مذاہب کدھر سے ہوتے تھے؟ تو یہ سب ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کا نتیجہ ہے. اس لیے یہ سب سے خطرناک گناہ ہے. جن کو علم نہیں ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم قرآن کو پڑھنے کے نتیجے میں یہ طرز اپنائیں گے زندگی میں کہ زبان نہیں کھولیں گے کسی مسئلے سے متعلق دینی تو دلیل کی بنیاد پر کھولیں گے، اور نہیں معلوم ہے نا تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاسألوا
اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آپ کو علم نہیں ہے، علم والوں سے پوچھو، لیکن اپنی طرف سے یہ تکلف نہ کرو۔ کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنا کر بات ختم کر رہا ہوں، کہہ رہے کہ ان من العلم ان تقول فيما لا تعلم انی لا اعلم، یہ علم ہے کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہو نا، اس چیز کے سلسلے میں آپ کیا کہہ دیں، مجھ کو پتہ نہیں ہے۔ اور پھر دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کہیے کہ وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں۔ تکلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں تکلف مت کیجیے، تو تکلف مت کیجیے کا مطلب کیا ہے؟ جو ہے وہ ظاہر کیجیے، اور جو نہیں ہے نا وہ ظاہر مت کیجیے۔ کھانے میں تکلف، کھانے والے کا تکلف کیا ہے کہ ہے کھانے کی خواہش اور کرے گا نہیں، بس ہو گیا۔ اور کھلانے والے کا تکلف کیا ہے؟ تو جتنی صلاحیت ہے اس سے بڑھ کر کھلانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کی بات ہے۔ تو علم کے حوالے سے تکلف یہ ہے کہ جو معلوم نہیں ہے نا اس کے سلسلے میں یہ باور کرانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ نہیں ہم کو پتہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی صفات بیان کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہو کہ اگر طریقہ اپنانا ہے نا تو کن کا اپنانا؟ تو جو مر چکے ہیں۔ کون ہے وہ؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ کون تھے یہ؟ تو ایک صفت، بڑی صفت بیان کی ان کی، کا اقلہم تکلفا، یہ سب سے کم تکلف کرنے والے لوگ تھے۔ تکلف کرنے کا مطلب سمجھیے، یعنی جو ہے وہی ہے، اور جو نہیں ہے نا ٹوپی پہن کے اور پگڑی اونچی کر کے اور جبہ و دستار چڑھا کر اس کا مظاہرہ کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ جتنا ہے اتنا ہی تھا ان کا، ان کی صفت اتنی تھی، تو اس لیے ان کی پیروی کرنی ہے۔ تکلف نہ کرنا ہے اور ان تکلف کرنے والوں کے پیچھے چلنا ہے۔ آگے جو آیت ہے نا، مختصر بات کہ ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، تو عذاب آنے کے لیے اور خاتمہ کرنے کے لیے اگر دعوت کو قبول نہیں کیا جائے نا، اللہ کے یہاں ایک وقت متعین ہے۔ پیغام مشرکوں کے لیے خاص طور پہ ہے کہ نہیں قبول کر رہے ہو نا اور جلدی بھی مچاتے ہو، تو تمہارے قبول کرنے کی وجہ سے جو سزا تم پر آنے والی ہے نہیں قبول کرنے کی وجہ سے، اس کے لیے تمہاری جلدی سے نہیں ہوتا۔ ہمارا اپنا ایک نظم ہے، دستور ہے، اور جو وقت متعین کہ اسی پر آئے گا۔ تو تم جلد بازی کرو یا نہیں کرو، غلطی کر رہے ہو تو پکڑے جاؤ گے، اور جو وقت متعین ہے پکڑے جانے کے سلسلے میں اسی وقت پر پکڑے جاؤ گے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔